سے کہتے ہو مولانا ٹائم نہیں ملتا، جھوٹ بولتے ہو. واٹس ایپ کے لیے ٹائم ملتا ہے، فیس بک کے لیے ٹائم ملتا ہے، دوستوں کے ساتھ گپ شپ کرنے کے لیے ٹائم ملتا ہے. اللہ کے لیے 10 منٹ نہیں ہے تمہارے پاس. کرکٹ چل رہی تھی تو ہاتھ باندھ باندھ کے نکڑوں پہ کھڑے رہ کر گھنٹوں دیکھتے رہے، اس کے لیے ٹائم تھا؟ ہنسنے کی بات نہیں کہ کون جیتا کون ہرا، تمہیں کیا ملا؟ اب تو تم نے کرکٹ کو بھی جوا بنا دیا، جوا، اس پہ بولیاں لگتی رہی. سن لو، مسلمان ہونے کے لیے کچھ تو غیرت کرو، اپنی مسلمانیت کا کچھ تو خیال کرو. فرمایا گیا جو جوا کھیلیں گے دنیا میں، کل ان کے ہاتھ سور کے خون میں رنگے ہوئے ہوں گے. قیامت کے دن، قیامت کے دن وہ اس حالت میں اٹھیں گے کہ ان کے ہاتھ سور کے خون میں رنگے ہوں گے. دنیا ہی سب کچھ ہے. اللہ کے بندوں، میری قوم کے جوانوں، کچھ بھی کرو، کتنی عیاشیاں کرو، کتنی دولت کما لو، کچھ بھی کر لو، ایک دن مرنا ہے. مرنا. موت سے کیوں چھپتے ہو؟ اور یاد رکھنا، موت کو کیوں بھولتے ہو؟ کتنا بھی چھپو موت سے، موت تمہیں ہر جگہ آ کے رہے گی. میرا اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. اگر تم مضبوط قلعے میں جا کر چھپ جاؤ گے تو تمہیں وہاں بھی موت آ کر رہے گی. موت سے چھپ نہیں سکتے. موت کا آہینی پنجہ تمہیں ہر جگہ جکڑے گا. اس وقت پچھتاؤ گے. ہاں ہاں، اور جوؤں کے اڈوں پہ جانے والوں، شراب کے اڈوں کو آباد کرنے والوں، سٹوں کو آباد کرنے والوں، زنا کے اڈوں کو آباد کرنے والوں، اپنے کمزور جسم پہ رحم کرو. چھپکلی اور چوہے سے ڈرنے والوں، اللہ کے عذاب سے کیوں نہیں ڈرتے؟ اللہ کا وہ دردناک عذاب جس کو نہ پہاڑ اٹھا سکے، اللہ کا وہ دردناک عذاب جس کو نہ آسمان اٹھا سکے نہ زمین اٹھا سکے، اس عذاب کو ہمارا کمزور سا جسم کیسے اٹھائے گا؟ اور یاد رکھنا، یہاں تمہاری دادا گیری بابا گیری سب چلے گی، اللہ کے یہاں کسی کا کچھ نہیں چلے گا. میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے، وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. اللہ تمہارے منہ پہ مہر لگا دے گا اور تمہاری چر چر چلنے والی زبان کو بند کرے گا، اور تمہارے اعضاء اللہ کی بارگاہ میں گواہی دیں گے. انسان اس وقت پچھتائے گا، یہ میرے اعضاء تھے یا اللہ کے جاسوس. انسان کی اعضاء اس کے خلاف گواہ. انسان روئے گا، گڑ گڑائے گا، اللہ کی بارگاہ میں منتیں کرے گا، مولا مجھے دنیا میں جانے دے، صرف 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع دے دے. ارشاد ہوگا، بندے پوری زندگی دی تھی عبادت کے لیے، انہیں کھیل میں، کود میں، عیاشیوں میں، آوارگیوں میں گنوا دیا. بہت قیمتی لمحات ضائع کر رہے ہو میرے بھائیوں، بہت قیمتی لمحات ضائع کر رہے ہو. غفلت میں کب تک رہو گے؟ کہاں گیا نمرود؟ کہاں گیا فرعون؟ کہاں گیا بخت نصر؟ کہاں گیا یزید؟ کہاں گئے ان جیسے ظالم بادشاہ؟ موت ہے، موت. موت کی تیاری کر لو، آخرت کی تیاری کر لو. بارش سے پہلے اگر چھت گلتی ہو تو چھت کو درست کر لیتے ہو کہ پانی نہ گرے. قبر میں عذاب سے بچنے کے لیے کیا تیاری؟ سردی سے پہلے گرم گرم کپڑے، سوٹر، شال کیا کیا خرید کے رکھتے ہو. قبر کی گرمی سے بچنے کے لیے کیا انتظام کیا؟ اللہ کی عذاب سے بچنے کے لیے کیا انتظام کیا؟ اس کے لیے بہترین انتظام ہے، اللہ کے ہو جاؤ، اللہ کی طرف آ جاؤ. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا. جو چاہے وہ اللہ کی چادر کے نیچے اپنا ٹھکانہ بنا لے، چادر کرم کے نیچے. جو چاہے، اگر چاہتے ہو اللہ کے کرم کا ٹھکانہ مل جائے، اللہ نے تمہیں اختیار دیا ہے، تمہارے ہاتھ میں. یا پاپ اور جرائم کر کے جہنم کا ایندھن بن جاؤ شیطان کے ساتھی بن کے، یا توبہ کر کے نیک اور پرہیزگار بن کے اللہ کی کرم کے چادر کے نیچے اپنا ٹھکانہ بنا لو. کیا چاہتے ہو بتاؤ؟ اللہ نے دنیا میں اسی لیے بھیجا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا.
ہم نے زندگی اور موت کو پیدا کر کے تمہاری جانچ کی, تمہارا امتحان لیا, تمہیں آزمایا کہ کون تھوڑی سی زندگی کو پا کر اچھا عمل کرتا ہے. اچھی عمل کر لو. یہ دنیا میں پہلی اور آخری بار آئے ہو, اس سے پہلے دنیا میں کبھی نہیں آئے تھے, اس کے بعد کبھی نہیں آؤ گے. 7 جنم نہیں ہے, جنم نہیں ہے. اسلام میں ایک ہی جنم ہے, ایک ہی بار پیدا ہوں گے, ایک ہی بار مریں گے, ایک ہی بار دنیا میں آئے, ایک ہی بار دنیا سے جاؤ گے, اس کے بعد پھر کبھی آنا نہیں ہوگا. بتاؤ کیا خیال ہے؟ 2 منٹ کے زنا سے وہ کروڑوں سال کا عذاب مول لو گے؟ شراب کے کڑوے گھونٹ پی کر سور اور بندر بنو گے جہنم میں؟ نماز چھوڑ کر 10 منٹ کا ٹائم نہ نکال کر قیامت تک قبر کی آگ میں جلتے رہو گے؟ بتاؤ کیا خیال ہے؟ یہ بات اگر صرف مولوی صاحب نے کہی ہوتی تو شاید اتنا یقین نہ ہوتا, کوئی سیاسی لیڈر نے کہی ہوتی اتنا یقین نہ ہوتا, لیکن یہ مولوی اور لیڈروں کی بات نہیں, یہ تو مولا مصطفیٰ جان رحمت کی بات ہے. اتنی سچی شخصیت نے یہ بات کہی ہے کہ ان کی سچائی کی گواہی ان کے دشمنوں نے بھی دی ہے. جس کے دشمن بھی جس کی سچائی کی گواہی دے, اس رسول نے فرمایا اللہ کے بندو تمہیں ڈر نہیں لگتا اللہ کے عذاب سے؟ سوچو, پسو کاٹ لے تو اتنا تڑپتے ہو, چوٹی کاٹ لے تو بے چین ہو جاتے ہو, مچھر کا ڈنک برداشت نہیں کر سکتے میرے بھائیو. جہنم کا وہ عذاب, اللہ کا وہ عذاب کیسے برداشت کرو گے؟ آئیے وہ جو حدیث پڑھی جا رہی تھی اس کو سن لے. اللہ کے سچے نبی تمہارے اور میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں بے نمازی کو 3 مصیبتیں دنیا میں آئے گی, 3 مرتے وقت آئے گی, 3 قبر میں آئے گی اور 3 میدان محشر میں. یعنی بے نمازی کل 12 مصیبتوں کی گٹھری بنے گا. 12 مصیبتوں کے لیے تیار رہو. یا 10 منٹ کا وقت نکال کے نمازی بن جاؤ یا پھر ان مصیبتوں کے لیے تیار ہو. اب کون سی مصیبتیں سن لیں, میں اختصار سے اس کو پڑھ رہا ہوں. نمبر 1, اللہ کے سچے نبی صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو نماز چھوڑے گا دنیا کی پہلی مصیبت, اللہ اس کی روزی سے برکت اٹھا لے گا. اب کچھ لوگ ایسے بھی, کچھ سیٹ لوگ بھی یہاں ہوں گے ادھر ادھر کھڑے رہ کے یہاں بیٹھ کے سن, کہیے تو کیا بات ہوئی, میں تو کروڑ پتی ہوں, لکھپتی ہوں, نماز کبھی پڑھتا ہی نہیں, جمعہ کی 2 رکعت پڑھ کے بھاگتا ہوں, کبھی جمعہ بھی نہیں پڑھتا. یہ کیا مولوی کہہ رہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا اس کی روزی میں سے برکت اٹھا لی جاتی؟ یاد رکھنا, لکھپتی کروڑ پتی بن جانا اور بات ہے اور برکت کا ہونا اور بات ہے. یہ لکھپتی کروڑ پتی کثرت کا نام ہے اور برکت کسی اور چیز کا نام. اسی لیے بزرگوں نے فرمایا اللہ سے کثرت مت مانگو, اللہ سے برکت مانگو. توجہ ہے آپ کی, توجہ ہے. گنبد و مینار کے شہر میں بسنے والوں, اردو اپنی مادری زبان ہے. پورے مہاراشٹر میں سب سے اچھی اگر اردو زبان کہیں بولی جاتی ہے تو ہمارا اپنا شہر ہے. توجہ ہے آپ کی. اردو کا ایک جملہ بول رہا ہوں, اس کو دل پہ لکھ لینا. اللہ سے کثرت مت مانگو, اللہ سے برکت مانگو. کثرت کی اہمیت نہیں ہے, برکت کی اہمیت ہے. سمجھاؤں مثال کے ذریعے سے سمجھاؤں. کتے کے بچے کثرت سے پیدا ہوتے ہیں مگر ہر دروازے پر کتا نظر نہیں آتا. بکری کے بچے برکت سے پیدا ہوتے ہیں, کروڑوں اربوں خربوں بکریاں روزانہ ذبح ہوتی ہے پھر بھی ہر دروازے پہ نظر آتی. کتوں کا ریوڑ نظر نہیں آئے گا, ریوڑ بکریوں کا نظر آتا ہے. کتے اکیلے اکیلے پھرتے, وہاں کثرت ہے وہاں برکت ہے. اور پتا چلا کثرت کی اہمیت نہیں ہے, برکت کی اہمیت ہے. دوسری اور خوبصورت مثال آپ کو بتا دوں اچھے سے. یزید کے 8 یا 12 بیٹے تھے, کثرت تھی. امام حسین کا ایک ہی لال تھا, برکت تھی. آج یزید کی اولاد نظر نہیں آتی, محلہ محلہ حسین کی اولاد نظر آتی ہے. کثرت اور برکت میں فرق ہے. اجمیر معلیٰ میں حسین کا بیٹا, وارث دیوا حسین کا بیٹا, صابر کلیر حسین کا بیٹا, احمد کبیر حسین کا بیٹا, شیخ عبد القادر جیلانی حسین کے, شاہ برکت اللہ حسین کے. توجہ کریں, مسلمان جہاں رہتے ہیں وہاں کوئی نہ کوئی سید اولاد حسین موجود. دیکھ سبحان اللہ, کثرت نہیں برکت میں. اسی لیے یاد رکھنا کثرت والا پھنستا ہے, برکت والا کبھی نہیں پھنستا. اور یاد رکھو محنت سے کثرت ہوتی ہے, نماز سے برکت ہوتی ہے. مسجد آؤ,
برکت ہوگی انشاءاللہ. اسی لیے اسلام عدد کی بات نہیں کرتا، اسلام مدد کی بات کرتا ہے. 313 میں عدد کم تھے لیکن اللہ کی مدد تھی، اس لیے کامیاب. آج مسلمان عدد میں ہے، مدد نہیں ہے، اس لیے در در کے بھکاری بنے، در در ٹھوکریں کھا رہے. یاد رکھنا، محنت سے عدد آتا ہے، نماز سے مدد آتی ہے. محنت سے کثرت ہوتی ہے، نماز سے برکت ہوتی ہے. تو اللہ کے رسول فرمانے کیا، آج کروڑ پتی لکھ پتی ہو کر بھی ہائے ہائے کر رہا ہے، پریشان ہے، بے چین ہے، بے قرار ہے. جا کے پوچھو سیٹ لوگوں سے، سیٹ کیا غریب بھی بدماش ہے آج کل کا. تو غریب کے پیٹ میں بھی 4 پاؤں ہیں. جمعے کے دن ایک دن چھٹی ملتی ہے تو وہ بھی گھڑی دیکھ کر کیا تھا، ابھی تو پہلی اذان ہوئی ہے، ابھی پہلی اذان، دوسری اذان کے وقت سیٹ بھی جائے گا کہ اس پہ چربی چڑھی، اور غریب بھی جائے گا کہ اس کے پیٹ میں 4 پاؤں ہے. جس قوم کا امیر غریب سب بگڑ جائے، اس قوم کو کون بچا سکتا اللہ کی عذاب سے. برا مت ماننا، نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا. ہمارے ہونا اپنوں ہی سے یہ باتیں کہی جا سکتی ہے. آج سے 50 سال پہلے کا مالیگاؤں دیکھو، 60 سال پہلے کا مالیگاؤں دیکھو. صبح 10 بجے 9 بجے تک پگار ہو جاتی تھی، امیر غریب سب اذان سے پہلے یا کم از کم اذان تک مسجد میں پہنچ جاتے تھے. ابھی تو جناب لوگ وہ مسجد ڈھونڈتے ہیں جہاں سب سے آخری میں جمعہ ہو، تاکہ 12 بجے سو کے اٹھے، 2 بجے تک پگار ہو، اور اس کے بعد جھوٹے منہ جو ہے وہ پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آخری جماعت تلاش کریں گے. اللہ کے بندو، آخری جماعت ڈھونڈنے والوں آخری میں رہ جاؤ گے. جمعہ کے لیے حکم یہ ہے، پہلے آؤ، پہلے بیٹھو، پہلی صف میں رہو. مسنون وقت میں نماز پڑھو، سنت وقت میں نماز پڑھو. پھر ہم جیسے لوگ بھی مجبور ہوتے ہیں، پھر سوچتے ہیں کہ چلو اب یہ نواب لوگ لیٹ آتے تو ان کا جمعہ نہ چھوٹے، تو ہم بھی لیٹ کرتے. لیکن مسنون وقت جمعہ کا بہترین نماز وہ ہے جو سنت وقت میں ادا کی جائے. یہ تو یزید کے دور سے بدعت شروع ہوئی نا. یزید کے دور میں وہ تقریر اتنی لمبی کرتا تھا، یا اس کے عمال اتنے لمبی تقریر کرتے تھے، کبھی کبھی عصر کا وقت شروع ہو جاتا، بلکہ کبھی کبھی تو عصر کا وقت بھی گزر جاتا. یہ حال تھا. یہ ساری بدعتیں اس کے دور کی جس پہ تم عمل کر رہے ہو. حالانکہ اتنی دیر تو نہیں کرتے آپ، لیکن بہرحال کہیں نہ کہیں آپ غفلت کا شکار ہو رہے ہو. کتنی غفلت کرو گے؟ تو پہلی مصیبت بے نمازی کو جو آتی ہے، برکت جاتی. دیکھو اللہ برکت اٹھا لے، کسی ملا میں طاقت نہیں میرے بھائی کہ وہ برکت لا دے، بڑی معذرت کے ساتھ. ہاں، جب بیچارہ نماز روزے والا ملا برکت نہیں لا سکتا، تو وہ لوگ جنہیں بیچاروں کو استنجا کی سنت نہیں، پھر وہ آپ کو اٹھ پٹانگ آ کر کے منتر جنتر دیتے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے، اتارا کر لو اور بندش کر لو اور یہ کر لو اور وہ کر لو، لبان لے آؤ، لیمو لے آؤ، دھاگا لے آؤ. اے نادان، ایک سجدہ کر، سجدہ میں جا. ہنسنے کی بات نہیں ہے، میں کسی کا مذاق نہیں اڑا رہا ہوں، ہنسنے کی بات نہیں میرے بھائی. ایک سورہ فاتحہ جب تم پڑھتے ہو، سورہ فاتحہ، اس کی برکت دیکھو. سورہ فاتحہ میں فرمایا جس بیمار کو لوگ لا علاج قرار دیں، 41 بار سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کرو، اللہ تعالیٰ لا علاج بیمار جس کو کہہ دیا گیا اس میں بھی شفا عطا فرمائے. سورہ فاتحہ سب کو یاد ہے، الحمد کی سورت سب کو یاد ہے. تو ہمارا مذہب لیمبو ڈورے دھاگے کا مذہب نہیں ہے. ہمارا مذہب شریعت والا، رسول اللہ والا، دین کی تعلیم والا. ہاں کہیں کہیں اس کی جہاں ضرورت پڑتی ہے وہ علماء نے اجازت دی ہے، جتنی حد تک دی اتنا استعمال کرو. میں اس کی مخالفت بھی نہیں کرتا. دیکھو میں مخالفت نہیں کرتا، لیکن آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ میری بات کو توجہ سے سنیں. بس دیکھیے، جیسے مثال کے طور پہ کل کے کوئی یہ نہ کہیں کہ بھئی جا کے تعویذ کا مذاق اڑایا. میں کیسے مذاق اڑاؤں گا؟ ہمارے بزرگوں لوگ تعویذ دیتے تھے تو میں کیسے مذاق اڑاؤں؟ لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تعویذ کا جہاں استعمال ہے وہیں ہے. جیسے آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، شکر آپ چائے میں ڈالتے ہیں، چائے اچھی بنتی ہے نا، میٹھی چائے اچھی لگتی ہے. شکر چائے میں ڈالیں اچھی لگتی ہے، شکر حلوے میں ڈالیں تو بھی اچھی لگتی ہے، شکر کھیر میں ڈالیں تو بھی اچھی لگتی ہے. اب آپ نے کھیر میں ڈالا، حلوے میں ڈالا، چائے میں ڈالا، کہا کیا ٹیسٹی چائے بنی، کیا اچھا حلوہ بنا، کیا اچھی کھیر بنی. کوئی ڈیڑھ ہوشیار تھا، کہا یہ کمال شکر کا ہے، یہ کمال شکر کا ہے. پھر اس نے سالن بنایا، سالن میں بھی شکر ڈال دی، کیا حال ہوگا؟
سالن بگڑے گا کہ نہیں بگڑے گا؟ اب بگڑ گیا تو کیا کہا؟ ارے سالن بگڑ گیا. اللہ کے بندے شکر کی جہاں ضرورت تھی وہاں استعمال کیا تو مزہ آیا, اور جہاں ضرورت نہیں تھی وہاں استعمال کیا تو کیا ہوا؟ مزہ کرکرا ہو گیا. تو ایسے ہی تعویذ بھی کسی نے جادو کیا, کوئی سحر ہو گیا, کوئی جنات ستا رہا ہے, پر یہ ہو رہا ہے, تو وہاں استعمال کرو گے تو اس کا اثر ہے. لیکن جہاں ناراض ہو کر اللہ نے برکت اٹھا لی, بولو وہاں تعویذ اثر کرے گا. یہ مسئلہ, یہ آپ کو سمجھا, مذاق نہیں اڑا رہا ہوں. ورنہ یہاں کوئی میرا ایسا بھائی بیٹھا ہو کہ جو دعا تعویذ کرتا ہو یا جو دعا لیتا ہو, تعویذ لیتا ہو, بولے کہ یار یہ کیا بات کی. میں آپ کو ناراض نہیں کر رہا ہوں, میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں بھئی جس کی ضرورت جہاں ہے وہیں آپ اس کو استعمال کریں تو بات بنتی ہے, ورنہ نہیں بنتی بات. تو نمبر 1 جو نماز چھوڑے اللہ اس کی روزی سے برکت اٹھا لے. نمبر 2 جو نماز چھوڑتا ہے اللہ پاک اس کی عمر سے بھی برکت اٹھا لیتا ہے. آپ اس کو اپنی نظر سے دیکھ لو. ابھی پہلے لوگ 100 سال جیتے تھے, 90 سال جیتے تھے. ابھی 40 سال کی عمر میں کرسی پر آ جاتا ہے, گھٹنے میں درد ہے, اس میں تکلیف ہے. اب ایسا نہیں کہ بھئی جس کے گھٹنے میں درد ہو وہ سبھی گنہگار ہے, ایسا نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن آپ بات سمجھے میری بات. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ نیک لوگوں کے بھی درد ہوتا ہے گھٹنے میں, یعنی ماحول ہے, ماحول ہے, ماحول ہے. اور ایک بات, بلکہ حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام نے عرض کی مولا گناہ کچھ لوگ کرتے ہیں, تیرا عذاب تو سب پہ آتا ہے, ایسا کیوں ہے؟ تو اللہ نے اسی وقت چوٹی کو حکم دیا کہ حضرت موسیٰ کو کاٹے. چوٹی نے کاٹ لیا, آپ نے ہاتھ مار دی. جب ہاتھ مارا تو جس چوٹی کو مارا وہ تو مری گئی, نیچے جتنی ہے وہ سب مر گئی. ارشاد ہوا موسیٰ جواب ملا ایک ہی چوٹی نے کاٹا تھا نا, اتنوں کو کیوں مار دیا؟ عرض کی مولا اتنوں کو نہیں مارا, دراصل جو اس کے ارد گرد تھی وہ بھی زد میں آ گئی. تو ارشاد ہوا میرے کلیم یہ شان ہے ہماری کہ گناہ ایک کرتا ہے لیکن اس کے ارد گرد جتنے ہوتے ہیں وہ سب اس کی زد میں آتے. یہ چیز تو گناہ, بلکہ اللہ کے رسول تو صحابہ کو نصیحت کرتے تھے. حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا ابو ہریرہ بے نمازی کے ساتھ نہ بیٹھا کرو, اس پر آسمان سے لعنت برستی, لعنت برستی آسمان سے بے نمازی پر, مت بیٹھا کرو اس کے. یہ حضور فرما رہے صحابہ سے. تو لوگ پہلے 70 سال 80 سال 90 سال 100 سال, کچھ لوگ تو 100 سے بھی کراس کر جاتے تھے, پھر بغیر چشمے کے کتاب بھی پڑھتے تھے, قرآن بھی پڑھتے تھے. آج آپ دیکھو 40 سال میں لٹک جاتا ہے اور 60 سال کے اندر پھر چلا جاتا ہے دنیا سے. اور اگر جیتا بھی ہے 60 سال کے بعد تو آدمی موت مانگتا, اتنا پریشان ہو جاتا ہے. اللہ ماشاءاللہ ہے نا یہ. تو عمر سے برکت. 95% مسلمان نماز نہیں پڑھ رہے ہیں, 95%, 5% پڑھتے, 5%. اللہ کے بندو اللہ سے جڑو, اللہ کے قریب آؤ, روزی میں برکت ہوگی, عمر میں برکت ہوگی انشاءاللہ. اور تیسری چیز فرمائی جو نماز چھوڑ دیتا ہے اللہ اس کے چہرے سے مومنانہ نور چھین لیتا ہے. آج ہر جوان ہمارا, لڑکی لڑکے سب چاہتے ہیں میں خوبصورت دکھوں, لڑکے چاہتے ہیں میں اسمارٹ دکھوں, لڑکیاں چاہتی ہیں میں خوبصورت دکھوں. اس کے لیے بہت پیسہ خرچ کرتے ہیں. کاسمیٹک آئٹم بہت بک رہا ہے اس وقت, دکانیں کھل رہی ہے. میں منع نہیں کرتا, اگر کسی کاسمیٹک آئٹم کے اندر حرام کی ملاوٹ نہیں ہے, اچھا صابن استعمال کرو, اچھی بات, اچھا فیس واش استعمال کرو, اچھی بات. لیکن کتنا بھی مہنگا صابن, فیس واش, کریم کچھ بھی استعمال کر لو, 2 4 6 گھنٹے سے زیادہ چہرہ نہیں چمکا سکتے, چمڑی نہیں چمکا سکتے, بلکہ لوگوں کے چہروں پہ ہوائیاں اڑ رہی ہے. نوجوان چھوکرے ایسے لگتے ہیں جیسے کہ 40-45 سال ہو گئے اس کو, 16-17 سال کے لڑکے ایسے بے نور اور بے رونق, آنکھیں ان کی سونی سونی, پیلی پیلی آنکھیں, گندی گندی آنکھیں, اندر گال دھسے ہوئے. یہ حال ہے. ہمارے جوان کھلے کھلے رہتے تھے, ان کو دیکھ کر لوگوں کو پیار آتا تھا, لوگ فدا ہوتے تھے ہمارے جوانوں پر. یہ جوانی تھی اپنی کب تک؟ جب تک سجدہ کرتے تھے, سجدے کا نور تھا. اب
اللہ کے رسول فرما رہے نماز چھوڑو گے تو تمہارے چہرے کا نور جائے گا. ارے نور حاصل کرنے کے لیے کتنی محنت کر رہے ہو. اللہ کے رسول نے فرمایا وضو کر نماز پڑھ, جب تک زندہ رہے گا چہرہ چمکے گا, مرے گا تو جنازے میں بھی تیرا چہرہ چمکے گا, قبر میں جائے گا تو بھی چہرہ چمکے گا, اور جب قیامت کے دن اٹھے گا تو تیرا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکے گا. سبحان اللہ. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود, ہم نے سجدوں کی برکت سے ان کے چہروں کو چمکا دیا, سجدوں کے نشان سے ان کے چہرے چمکے. یہ آیت پاک کا مفہوم ہے. تو 3 مصیبتیں کیا, روزی سے برکت جائے گی, عمر سے برکت جائے گی, اور تمہارے چہرے کا نور اٹھ جائے گا. چمڑی کتنی بھی سفید ہوگی اچھے نہیں لگو, اچھے لگنے کے لیے بہت محنت کر رہے ہو, اچھا لگنا ہے سجدہ کرو. آپ کو بتاؤں سجدے میں اللہ نے وہ تاثیر رکھی ہے, جو لمبے لمبے سجدے کرتے ہیں ان کے چہرے کی رونق بڑھتی ہے. ہمارے علماء, ہمارے اللہ والے لوگ, بوڑھے جتنے ہوتے جاتے ہیں اتنے وہ خوبصورتی ان کی بڑھتی جاتی. کیوں بڑھتی ہے, کیوں بڑھتی, اچھے کیوں لگتے, وہ ایک رونق ہے, ایک نور ہے سجدے کا. انشاءاللہ جنازے میں بھی رہے گا وہ. اب آپ سوچتے ہوں گے کہ سجدے سے رونق کیسے آتی ہے, وہ کر کے دیکھیں. لیکن دوسری بات, نورانی چہرے کے لیے سجدہ نہیں کرنا, اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا. اب سنیں 3 مصیبتیں مرتے وقت آئے گی بے نمازی کو. اللہ اکبر, 10 منٹ نکالو ساری مصیبتوں سے بچ جاؤ. آقا ارشاد فرماتے ہیں, غوث پاک اس کو لکھ رہے ہیں, مرتے وقت 3 مصیبت. نمبر 1, بے نمازی مرے گا تو ذلیل اور رسوا ہو کے مرے گا. مرنے سے پہلے وہ ذلیل ہوگا, اس کی عزت جائے گی. کتنا بھی بڑا کارپوریٹر ہو, کیسا بھی بڑا مالدار ہو, کتنا بھی بڑا مخیر قوم ہو, کچھ بھی ہو, بے نمازی ہے, مرنے سے پہلے اللہ اس پر ایسی آندھی لائے گا, طوفان لائے گا کہ ذلیل ہوگا, ذلیل ہو کے مرے گا. آج ہر آدمی عزت چاہتا ہے, کیوں نہیں نماز پڑھتا؟ 10 منٹ کا ٹائم کیا چیز ہے, کیا بڑی چیز ہے میرے بھائیوں. اگر پان کھا لو نا تو 10 منٹ میں پان بھی نہیں چبایا جاتا, پان چبانے میں بھی 10 منٹ سے زیادہ کا ٹائم لگتا ہے. لیکن میرے اللہ نے نماز اتنی آسان کر دیا ہے کہ 10 منٹ کے اندر ایک وقت کی نماز ہو جاتی. 50 منٹ دے دو, دنیا اور آخرت سنوار لو. حی علی الصلاۃ, نماز کی طرف آؤ, حی علی الفلاح, کامیابی تمہیں مل جائے گی. ذلیل ہو کے مرے گا بے نمازی, ذلت کی موت مرے گا, ذلت کی موت. ذلت کی موت سے بچنا ہے, سجدوں کو لازم پکڑو, آج ہی توبہ کرو, آج ہی پلٹو اللہ کی طرف, اللہ کو منا لو. سب کو منانا مشکل ہے, سب سے آسان اگر کسی کو منانا ہے تو وہ اللہ کو منانا آسان ہے. 2 آنسو ندامت کے گرا لو, توبہ کر لو, استغفار کر لو, اللہ راضی ہو جائے گا. پلٹ آؤ اس کی طرف. مرنے کے بعد تو اس کی طرف پلٹ کر جانا ہی ہے. جیتے جی پلٹ کر آؤ گے تو نہیں پچھتانا پڑے گا, مر کے پلٹو گے بدعمالیوں کی وجہ سے پچھتانا پڑے گا, جیتے جی پلٹ جاؤ گے نہیں پچھتانا پڑے گا. اللہ کروڑوں ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے میرے بھائیوں. اللہ کو مناؤ, راضی کرو. تو فرمایا بے نمازی مرے گا تو ذلیل ہو کے مرے گا. نمبر 2, اللہ بے نمازی کو جب موت آتی ہے اتنی بھوک اس پہ مسلط کرتا ہے کہ سارے زمانے کا کھانا بھی کھلا دو اس کا پیٹ نہیں بھرے گا, وہ بھوک سے تڑپ تڑپ کے مرے گا. بے نمازی, بے نمازی بھوک سے تڑپ تڑپ کے مرے گا. یہ دوسری مصیبت. سوچو رمضان شریف کے وقت, افطار کے وقت بھوک کا کیا حال ہوتا ہے, اور جب موت کی بھوک ہوگی تو کیسا خطرناک حال ہوگا. کوئی کھلا سکے گا, کوئی کھلا سکے گا, کوئی منہ میں ڈال سکے گا, اور اگر ڈال بھی دیا تو کیا چبا سکو گے, نگل سکو گے؟ اس وقت کی پوزیشن تو یہ ہے کہ پانی بھی گھونٹ سے نہیں پی سکتے, لوگ چمچے چمچے سے پلاتے ہیں. تو فرمایا اللہ کے رسول نے بھوکا مرے گا بے نمازی, بھوک سے تڑپے گا, تڑپ کر اس کی تڑپ ہوگی, بھوک سے تڑپ کے مرے گا وہ. اور پھر تیسری بات فرمائی, اللہ اس پر اتنی پیاس مسلط کرے گا. اللہ اکبر. ایک دوسرے مقام پہ فرمایا گیا 7 سمندر کا پانی بھی اس کے منہ میں نچوڑ دو تو بھی اس کی پیاس کوئی بجھا نہیں سکتا. یہ 3 مصیبتیں, ذلیل ہو کے مرے گا, بھوکا مرے گا, پیاسا مرے گا. ہائے ہائے, 10 منٹ نکال لیتا تو کیا ہو جاتا, صرف 10 منٹ. فجر میں 10 منٹ, ظہر میں 10 منٹ, عصر میں 10 منٹ, مغرب میں 10 منٹ, عشاء میں 10 منٹ, کل 50 منٹ نکالو, کتنی بڑی مصیبت سے بچ رہے ہو. پھر میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں 3 مصیبتیں اس کو قبر میں آئے گی. قبر میں 3 مصیبت. نمبر 1, جب اس کو قبر میں رکھا جائے گا
چاروں طرف سے اس کی قبر اس کو دبائے گی، اپنی خوبصورت نرم و نازک انگلیوں کو ایک دوسرے میں ملا کے فرمایا ایسے، یہ دیکھو، اپنے صحابہ کو بتایا ہمارے ہاتھ ان جیسے نہیں ہیں، ہماری انگلیاں ان جیسی نہیں، وہ تو بہت اعلیٰ ہستی، ہم تو ان کے غلام ابن غلام ابن غلام ابن غلام، سگانے کوچے در ہے، سگانے کوچے یار ہے۔ آقا نے مگر اپنے خوبصورت ہاتھوں کو ایک دوسرے میں انگلیاں یوں داخل کر کے فرمائی، لوگوں جب بے نمازی کو اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے اور قبر چاروں طرف سے دباتی ہے تو اس کی دونوں طرف کی پسلیاں ایک دوسرے میں یوں مل جاتی، یوں فرمایا کیا حال ہوگا؟ یہ پہلی مصیبت۔ نمبر 2، اس کی قبر، اتنا اندھیرا ہوتا ہے قبر میں، اتنا اندھیرا کہ ایک ہاتھ کو دوسرا ہاتھ سجائی نہیں دیتا، اندھیرا ہوتا۔ نمبر 3، آگ ہوتی ہے، آگ، اور اس پر اللہ ایک سانپ مسلط کرتا ہے آگ کے ساتھ۔ اچھا آگ جلتی ہے تو روشنی ہوتی ہے، قبر کی آگ میں روشنی بھی نہیں ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے، وہ آگ بھی تاریک ہے، اس آگ میں بھی اندھیرا ہے، اور اس پر ایک سانپ، اس کا نام اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کا نام ہے شجاع الاقرع، اس کا نام شجاع الاقرع ہے۔ آقا فرماتے 70 سال لمبائی کا ہے وہ، اور بختی اونٹ کی طرح موٹا ہے وہ، اس کی آنکھوں سے آگ نکلتی ہے، اس کے ناخون جو ہے وہ لوہے کے ہے، وہ جب کسی کو ڈنک مارتا ہے آقا ارشاد فرماتے 1000 سال تک کے زہر اس کے جسم میں گھومے گا، وہ زمین میں دھسے گا۔ اور میرے سچے نبی نے فرمایا، اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے جس نے فجر نہیں پڑھا ظہر تک ڈسے گا، ظہر نہیں پڑھا عصر تک ڈسے گا، عصر نہیں پڑھا مغرب تک، مغرب نہیں پڑھا عشاء تک، عشاء نہیں پڑھا فجر تک، اس طرح قیامت تک وہ سانپ اس کو ڈستا رہے، قیامت تک۔ کھیت کا سانپ ڈس لے کیا حال ہوتا ہے، جنگل کا سانپ ڈس لے کیا حال ہوتا ہے، کھیت کا بچھو ڈس لے کیا حال ہوتا ہے، قبر کا وہ سانپ قیامت تک ڈسے گا۔ 10 منٹ کا ٹائم کیا کس کو کہتے ہیں، 10 منٹ، صرف 10 منٹ، دنیا اور آخرت کی کام۔ 3 مصیبتیں اس کو قبر میں آئے گی، پھر فرمایا 3 مصیبتیں آخرت میں میدان محشر میں۔ نمبر 1، جب میدان محشر میں وہ اٹھے گا اللہ اس پر نظر رحمت نہیں فرمائے گا، اللہ اس سے ناراض ہوگا، اللہ اس پہ نظر رحمت۔ سوچو ذرا، کسی کے گھر کی شادی میں جاؤ اور وہ بات نہ کرے تو آپ پہ کیا گزرتی ہے، سوچا کبھی؟ کسی کے گھر کی شادی میں نہ جاؤ، شادی میں جاؤ وہ بات نہ کرے کیا گزرتی ہے، یار اس نے میرا حال بھی نہیں پوچھا، اس کے گھر گیا تھا یار میں، اس نے مجھے بات بھی نہیں کی۔ میدان محشر میں اللہ نظر رحمت نہیں کرے گا، اللہ ناراض ہوگا بے نمازیوں سے۔ نمبر 2، دوسری مصیبت، اللہ جب اس سے حساب لے گا سختی سے لے گا، اگر اللہ نرمی سے بھی حساب لے تو ہم نہیں دے سکتے۔ آقا فرماتے ہیں اللہ بے نمازی سے سختی سے حساب لے گا۔ اور تیسری مصیبت جو 12ویں پوری ہو رہی ہے وہ یہ، آقا فرماتے ہیں اللہ اس کو جہنم میں داخل کر دے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔